تعارف کرے اور دوسری بات یہ کہ جو مدینہ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا اس کے بعد اسلام آباد میں بھی ایک واقعہ پاکستان کی سیاست کس جانب جا رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، میرا نام محمد رؤف بابر ہوں، میں نوابزادہ گورام بگٹی کا پرسنل ایڈوائزر ہوں۔ تو اس حوالے سے جو ہم نے کل یہ کارروائی دیکھی ہے تو ایک نہایت افسوسناک واقعہ ہے اور اس میں پورا بلوچستان ایک سراپا احتجاج ہے۔ یہ آج تک ایسے نہیں ہوا کیونکہ یہ ایک بڑا گھرانہ ہے۔ نواب اکبر خان بگٹی نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی اور سیاست کی عزت کی ہے، اس کی توقیر کو وہ سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ نوابزادہ شاہزین بگٹی انہی کا ہی ایک پوتے ہیں اور وہ بھی اس ٹائم ماشاءاللہ منسٹر ہیں، اور ان کے ساتھ وہ ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہیں، لیکن انہوں نے جس طریقے سے گالی گلوچ اور پیچھے سے نعرے بازی کی ہے اور ان کے بالوں کو بھی نوچنے کی کوشش کی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان کی رسم و رواج یا روایات یا پولیٹکس میں ایسا ہوا ہے کہ کسی کے گریبان کو پکڑے یا کسی کے بالوں کو پکڑے اور اس طریقے سے نازیبا الفاظ پیچھے سے بولے؟ تو یہ سیاست جو سی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے جو سیاست تھی ایک دوسرے کا احترام میں تھی۔ جب سے یہ پی ٹی آئی آئے، یہ لوگ ایک دوسرے کا احترام کرنا بھول گئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیاست میں آپ دیکھیں گے کہ اس بلوچستان میں اور دیگر علاقوں میں یہ خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، سعودی عرب میں ایک مقدس مقام کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اب گرفتاریاں بھی ہو رہی ہے، تو گرفتار افراد کے حوالے سے آپ لوگ کیا مطالبہ کریں گے؟ ان کو کس قدر سزا ملنی چاہیے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، صحیح ہے، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نہایت ہی ایک ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا جو سر ہے یہ شرم سے جھک گیا ہے، لیکن اس طریقے سے ہم پوری دنیا میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ مجھے تو اس بات پہ حیران ہے کہ یہ جو یہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، یہ ہمیشہ ان کا یہی آواز ان کی یہی اٹھی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ ریاست مدینہ اس طریقے انہوں نے اپنے آپ کی جگہ سائی کی ہے، لیکن ان کو جو سزا، وہ تو سعودی عرب ہے، انہوں نے بھی دیکھے اس کے تقدس کو انہوں نے دیکھا، اسی لیے انہوں نے سزا بھی دی ہے۔ ان کے اوپر 60,000 جو ریال کا ان کے اوپر جرمانہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ اسی لیے رکھا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں دیگر جو ممالک ہے، جو نان مسلم ہیں، وہ اس کی تقدس کو سمجھتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان کے جو ہواری ہیں وہ اس کو نہیں سمجھتے۔